اسلام آباد میں پانی کی کمی کے سدباب کے لیے جامع پلان پر ہنگامی بنیادوں پر عمل درآمد کا فیصلہ۔ سی ڈی اور پنجاب حکومت کے تعاون سے جڑواں شہروں کے لیے مشترکہ طور پر ڈیمز بنائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسلام آباد میں پانی کی قلت پر قابو پانے سے متعلق اجلاس۔ جڑواں شہروں میں پانی کی فراہمی بڑھانے کے لیے اقدامات اور پانی ذخیرہ کرنے کے نئے چھوٹے ڈیمز اور واٹر ریزروائرز کی تعمیر پر پیش رفت کا جائزہ۔ اسلام آباد میں پانی کی فراہمی کے موجودہ نظام کی خامیوں کو دور کرنے کی تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ محسن نقوی کا پانی کی چوری اور کنیکشن کے غلط استعمال کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم۔ روڈ میپ پر عمل درآمد کا جامع پلان 10 روز میں طلب کر لیا۔ کہا کہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے پانی کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ قلیل مدتی پلان کے تحت تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں، 11 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج جبکہ ضلع کرم میں 5 خوارج ہلاک ہوئے۔ ہلاک خوارج کا تعلق بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تھا۔ مارے گئے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ غیر ملکی سرپرستی یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ کی KP میں سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشنز پر جوانوں کی پذیرائی۔ کہا کہ فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ قوم کی حمایت سے خارجیوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ ایران کی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ اگر لوگوں کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ اس کا مطلب ایران میں فوج اتارنا نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو پھر دھمکی۔ کہا کہ ایران اس وقت مصیبت میں ہے۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ایران کے کچھ شہروں پر لوگ قابض ہیں۔ ایرانی حکومت نے برسوں اپنے عوام کے ساتھ برا سلوک کیا۔ ایرانی حکومت کو آج اپنے عوام کی جانب سے جواب مل رہا ہے۔ ایران کا اقوام متحدہ سے ریاستی خود مختاری کے تحفظ اور مداخلت رکوانے کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل کو خط میں ایرانی اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے لکھا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اشتعال اور تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ امریکی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ ملک میں عدم استحکام پھیلانے کے امریکی اقدامات کو مسترد کرتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ اور داخلی کا کہنا ہے کہ داخلی معاملات پر امریکی بیانات کو مداخلت اور دھوکہ دہی قرار دیتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ ایران تخریب کاروں سے نمٹنے میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران کے شہر زنجان میں ایرانی حکومت کے حق میں مظاہرہ۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ مظاہروں میں درجنوں ہلاکتیں، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان، کئی شہروں میں توڑ پھوڑ، کئی اہلکار زخمی، تقریباً 2500 افراد گرفتار ہیں۔ انٹرنیٹ سروس ایک بار پھر بند۔ پاکستانی شہریوں کو سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ حالات بہتر ہونے تک پاکستانی شہری ایران کا غیر ضروری سفر نہ کریں۔ ایران کی تازہ صورتحال میں پاکستانی سفارتخانے نے شہریوں کی سہولت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا۔ تہران میں سفیر پاکستان مدثر ٹیپو نے کہا ہے کہ پاکستانی شہریوں کی معاونت کے لیے 24 گھنٹے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں 3 عہدیداروں کے فون نمبرز اور لینڈ لائن نمبرز بھی فراہم کر دیے گئے۔ ایران میں مقیم پاکستانی شہریوں کو انتہائی محتاط اور چوکس رہنے کی ہدایت۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران میں مقیم پاکستانی شہری پاکستانی سفارتی مشن سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ تہران میں پاکستانی سفارتخانے اور زاہدان اور مشہد میں قونصل خانوں کے ہنگامی نمبرز جاری کر دیے گئے۔ ترکی نے پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کر دی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے بلومبرگ کا دعویٰ۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان ترکی اور سعودی عرب کے دفاعی اتحاد سے مشرق وسطیٰ اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ معاہدے پر پاکستان اور سعودی عرب نے پچھلے سال دستخط کیے تھے، جس میں لکھا گیا تھا کہ کسی ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کی جائے گی۔
بھارت کی شمال مشرقی ریاست منی پور خونریزی نسلی فسادات کے 3 سال بعد بھی تقسیم، خوف اور بے یقینی کا شکار ہے۔ نامور برطانوی جریدے کے مطابق جھگڑے کے دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ مودی کے حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے بحران نمٹانے میں غفلت برتی، اور اگر چاہتی تو تشدد کو شروع میں ہی روکا جا سکتا تھا۔ برطانوی جریدے کے مطابق یہ بحران اب صرف ریاستی معاملہ نہیں رہا بلکہ بھارت کے لیے وارننگ ہے۔ بڑھتی ہوئی بد اعتمادی اور محرومی مستقبل میں بغاوت کو دوبارہ جنم دے سکتی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں سے حاصل 46 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ ذرائع کے مطابق کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاہور، پشاور، بنوں اور کوئٹہ کے نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ 2025 کے اب تک 611 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو کی تصدیق ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر کبیر احمد سدھو کو چیئرمین SECP تعینات کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ وہ اس وقت چیئرمین کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان تعینات ہیں۔ ڈاکٹر کبیر کو برطانیہ اور پاکستان میں 20 سال سے زائد قانونی اور ریگولیٹری تجربہ حاصل ہے۔ انہوں نے برطانیہ میں انشورنس کمپنیز، لا فرمز اور مالیاتی اداروں کے ساتھ خدمات انجام دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ اب ہارٹ اٹیک ایمرجنسی کے دوران مریضوں کو دور دراز کے بڑے شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا۔ کارڈک کیتھ لیب میں عالمی SOPs کے مطابق امراض قلب کا بہترین علاج ہوگا۔ 90 منٹ کے اندر ضلعی کارڈیالوجی مرکز پہنچنے پر مریض کی جان بچانا ممکن ہوگا۔ فرائض انجام دینے والے ڈاکٹرز کو خصوصی پیکج دیا جائے گا۔ ہر شہری کے لیے معیاری اور بہترین علاج کی سہولت فراہم کرنے کا وعدہ ضرور نبھائیں گے۔ ڈھاکہ ریلی کے دفاعی چیمپئن قطر کے ناصر العطیہ ایونٹ کا چھٹا مرحلہ جیتنے میں کامیاب، مجموعی برتری بھی دوبارہ سے حاصل کر لی۔ موٹر سائیکل کیٹیگری میں امریکہ کے ریکی برابت نے اس مرحلے میں کامیابی سمیٹی، لیکن مجموعی برتری میں ڈینیل سینڈرز دیگر رائڈر سے آگے ہیں۔ چھٹے مرحلے میں ڈینیل سینڈرز کو مقررہ حد سے زیادہ رفتار سے موٹر سائیکل چلانے پر 6 منٹ کی پینلٹی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ معروف شاعر جان ایلیا کی منفرد اور مفکر فلسفے اور شاعری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فیصل آباد آرٹس کونسل میں 3 روزہ جشن جان ایلیا شروع۔ ملک بھر سے ادیب، مفکر، مصنفین اور شاعر شریک۔ پہلے روز افتخار عارف، اصغر ندیم سید اور انور مسعود سمیت دیگر نے جان ایلیا پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اور سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ انہیں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا مینڈیٹ دیا گیا ہے اور جلد یہ عروج پر ہوگی۔ ہماری سیاسی جدوجہد حقیقی آزادی کے لیے ہے۔ انہوں نے تنظیموں اور دوستوں سے ملنے کے لیے وہ کراچی آئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی حیدرآباد روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مذاکرات اور مزاحمت کی کال کا مینڈیٹ محمود خان اچکزئی اور علامہ صاحب کو دیا گیا ہے۔ مذاکرات اور مزاحمت سے متعلق اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب جیسا چاہیں فیصلہ کریں۔ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کی قدر کرتے ہیں۔ جمہوریت اسی وقت مضبوط ہوگی جب ہم چور دروازے سے اقتدار میں نہ آئیں۔